عبداللہ بن عمر فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکبائر کبیرہ گناہ حضور نے گنوائے، الاشراک باللہ شرک کرنا اللہ کے ساتھ۔ یہ جو بت پوجتے ہیں ہندو، یہ کیا کرتے ہیں؟ سارا شرک، کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مورتیاں رکھ دیتے ہیں، پتھر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے کہا ہندو مشرک ہے، ہندو شرک کرتے ہیں، میں نے کبھی یقین مانے ہندوؤں کے خلاف کبھی کسی مولوی کی تقریر نہیں سنی، داتا صاحب کے خلاف سنی، غوث پاک کے خلاف کریں گے، 100 سال سے کر رہے ہیں، ہندوؤں کے خلاف نہیں کریں گے۔ پھر جب ہم وہ سناتے ہیں دوستوں کو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ بتوں سے مشرکوں سے دوستی لگائیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے، خوارج کی نشانیوں میں نبی علیہ السلام نے بات فرمائی، تو کہتے ہیں جناب آپ یہ نہیں کر رہے، تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ کیا باتیں ان پہ لگا رہے ہیں۔ یعنی شرک، اب نبی علیہ السلام فرمایا شرک کبیرہ گناہ ہے۔ اب انہوں نے شرک کو ڈیفائن کیسے کیا؟ انہوں نے کہا داتا صاحب کے دربار پہ جانا شرک، نبی پاک کے نام پہ انگوٹھے چومنا شرک ہے، ٹھیک ہے، کسی ولی اللہ کی درگاہ پہ چلے گئے یہ شرک ہے، درود و سلام پڑھ لیا یہ شرک ہو گیا، یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ شرک ہو گیا۔ بت پوجنا کبھی نہیں میں نے سنا کسی اس نے کہا یہ شرک ہے، یہ اللہ کے رسول کو پکار، اللہ کے پیارے بندوں ان سے محبت کا اظہار کر لینا، ان کے پاس چلے جانا، دعا کر لینا، نبی علیہ السلام سے محبت اظہار محبت کا طریقہ اختیار کر لینا، یہ شرک ہے۔ بت پوج میں کبھی کسی کی، آپ دیکھیں نیٹ پہ کتنی پاکستانی مولویوں کی تقریریں جو ہندوؤں کی پوجا کے خلاف، مورتیوں کے خلاف انہوں نے کی، درباروں کے خلاف میں آپ کو 100 تقریر دے دیتا ہوں آج جو انہوں نے کی اور کر رہے ہیں ابھی بھی۔ اب نبی علیہ السلام جسے شرک کہہ رہے ہیں وہ نہیں، فرقے کی بات ہے، جماعت کی اپنی۔ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے۔